کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا. یہ سرکار غوث اعظم ہے، یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. ہمیں ولیوں کا ادب کرنا ہے، ہمیں اللہ کے ولیوں کا ادب کرنا ہے. ہماری زبان سے کہیں کوئی بے ادبی والا لفظ نہ نکل جائے، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد. بے شک بے شک. سرکار غوث اعظم کی بات آ گئی تو میں بتا دوں، سرکار غوث اعظم کے ساتھ میں دو اور لوگ تھے. بہت سے تو بہت لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن جو ایک کا نام ابن سقہ تھا اور ایک کا نام عبداللہ تھا. سرکار غوث اعظم کو پتا چلا یہاں ایک مجذوب بزرگ رہتے ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ کبھی دکھتے ہیں کبھی غائب ہو جاتے ہیں. تو ان سرکار غوث اعظم نے اور آپ کے وہ دونوں جو ہم سبق تھے، انہوں نے یہ کہا کہ چلو ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. تو وہ ابن سقہ نے کہا ایسا سوال کروں گا اس فقیر سے وہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے پائے گا. اللہ اللہ اللہ. ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے پائے گا. اللہ اللہ اللہ. عبداللہ نے کہا کہ میں بھی اس فقیر سے سوال کروں گا، میں دیکھوں گا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں. اس میں کم بے ادبی ہے، پہلے والے میں زیادہ بے ادبی ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں تو ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. تینوں چلے اور جیسے ہی ان مجذوب کی جھوپڑی کے قریب پہنچے وہ تھوڑی دیر دکھے اور اچانک سے غائب ہو گئے. پھر اس کے بعد جب نظر آئے تو جلال بھری نظر اٹھائی ابن سقہ کی طرف اور کہا کہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا. سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بدن سے کفر کے شعلے نکل رہے ہیں. اللہ اللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بدن سے کفر کے شعلے نکل رہے ہیں. پھر عبداللہ کی طرف نظر اٹھا کے مجذوب نے فرمایا کہ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور سن دنیا تیری کان کی لو تک آئے گی، دنیا تیری کان کی لو تک پہنچ جائے گی. اور سرکار غوث اعظم کو دیکھا تو فرمایا عبدالقادر میں دیکھ رہا ہوں اسی بغداد کی سرزمین ہوگی اور اسی بغداد کی جامع مسجد ہوگی، اور تم بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کرو گے قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. تو جتنے ولی ہوں گے وہ سب اپنی گردنیں جھکا دیں گے. اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب غوث اعظم نے یہ اعلان کیا میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے، تو جتنے ولی مجلس میں موجود تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی. حضرت علی بن ہیتی نے غوث اعظم کے قدم کو اٹھایا، اپنی گردن پر رکھا اور کہا غوث اعظم آپ کا قدم میری بھی گردن پر ہے. آج جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں اے میرے عزیزوں، اس ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے خواجہ ہندوستان کے راجہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے، مجاہدہ کر رہے تھے، چلا کر رہے تھے. آپ کے کانوں میں جب آواز پہنچتی ہے تو وہیں سے آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں اے غوث اعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے. بریلی سے مفتی اعظم پکار اٹھے، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالی کیا تیرے جدو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. جب غوث اعظم کا قدم غریب نواز نے اپنی گردن پہ لیا اور ادب کا مظاہرہ کیا تو غوث پاک نے فرمایا غیاث الدین کا بیٹا سبقت لے گیا، غیاث الدین کا بیٹا سبقت لے گیا. جالتوں کا سلطان الہند یا معین الدین، اے معین الدین ہم نے تم کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، سبحان اللہ. ہم نے تمہیں ہندوستان کا سلطان بنا دیا. اب سوچو غریب نواز کو بادشاہ کس نے بنایا ہے، غریب نواز کو سلطان کس نے بنایا ہے؟ غریب نواز کو بادشاہ بغداد کے غوث اعظم نے بنایا ہے. بغداد کے غوث اعظم نے غریب نواز کو بادشاہ بنایا ہے. آج دنیا کا جائزہ لے لو، آج حکومتیں آئیں اور چلی گئی اور اس ہندوستان کی سرزمین پر میرا خواجہ کل بھی راجہ تھا،
اور صبح قیامت تک میرا خواجہ راجہ رہے گا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ سرکار غریب نواز نے ادب کیا، غوث اعظم نے فرمایا ہم نے تمہیں ہند کا بادشاہ بنا دیا، ہم نے تمہیں ہند عطا کر دیا، ہندوستان کی سلطنت دے دی۔ سبحان اللہ، یہ سرکار غوث اعظم ہیں۔ آپ نے مجذوب کے فیض کے لیے کہا کہ میں تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اعلان کرو گے کہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ادب تھا ابن سقا۔ اب ان کا انجام آپ دیکھیے گا۔ ابن سقا اتنا قابل، بہت بڑا مناظر، اتنا بڑا مناظر کہ عیسائی بڑے سے بڑا پادری اور پوپ اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا مناظرے میں، اتنا علم حاصل کیا اس نے۔ حال کیا ہوا، مناظرہ جیت کے آ رہا تھا، راستے میں بادشاہ کی لڑکی پر نظر پڑی اور یہ فریفتہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں شادی کروں گا، بادشاہ بولا شادی کر دوں گا لیکن عیسائی مذہب قبول کرنا پڑے گا، اسلام دھرم چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اسلام دھرم چھوڑ دیا۔ وہ مجذوب کی بد دعا دیکھیے گا، انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے جسم سے کفر کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس نے اسلام دھرم چھوڑا، شادی کر لی، اس کے جسم میں کوڑ کی بیماری ہو گئی، جسم میں آبلے پڑ گئے، اس میں کیڑے پڑ گئے، جسم سڑنے لگا۔ بادشاہ نے اٹھا کر کے کوڑا کرکٹ جہاں پڑتا ہے وہاں پھینکوا دیا اس کو۔ اللہ اکبر، یہ وہیں پیر رگڑ رگڑ کر کے دنیا سے چلا گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا ہے، یہ اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرنے کی سزا ہے۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں، ان کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا۔ عبداللہ نے کہا تھا کہ میں واقعی دنیا میرے کان کی لو تک پہنچی، بادشاہ کے ہاں ملازم تھا، میرا عہدہ بڑھتا چلا گیا، میں جتنا دنیا سے بچتا تھا، دولت سے بچتا تھا، اتنی ہی دولت میرے پاس آتی تھی، اور واقعی دولت میرے کان کی لو تک پہنچ گئی۔ جیسا ان مجذوب نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، اور سرکار غوث اعظم کی شان آپ لیے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے عزیزوں، اللہ والوں کی یہ شان ہے۔ جب ان کی بارگاہوں میں جایا کرو تو دل سنبھال جایا کرو۔ ہمارے علماء نے کہا کہ جب عالم کے سامنے جاؤ تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے بیٹھو۔ یہ اپنے دل اور اپنی زبان دونوں پہ کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ اب آئیے ذہن کو قریب کریے گا، یہ عرس کی محفل ہے۔ سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، سرکار غریب نواز سے پیار کرنے والوں، آل رسول سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم کی نسبت قیامت میں کام آئے گی، غریب نواز کی نسبت قیامت میں کام آئے گی، یہ اللہ والوں سے محبت قیامت میں کام آئے گی۔ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم نے اپنے چاہنے والے کو امامہ شریف دیا۔ میرے عزیزوں، سرکار غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، آئیے ذرا میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کسی کا رونا نہیں دیکھتے تھے۔ جب آپ خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوتے، کوئی روتا ہوا آ جاتا، غریب نواز غوث اعظم اس کا رونا نہیں دیکھتے تھے، فوراً اس کی مدد کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ایک مرید آیا بہت پریشان روتا ہوا، غوث اعظم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا سرکار میں بہت پریشان ہوں۔ فرمایا پریشانی کی وجہ؟ کہا حضور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میری جوان بیٹی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، مکان کی چھت پر گئی، اچانک سے چھت سے غائب ہو گئی۔ سرکار میرے مکان کی چھت پر دیوار اتنی اونچی ہے کہ بیٹی میری دیوار کود کے بھی کہیں نہیں جا سکتی، اور میرے آقا گھر میں اترنے کے لیے ایک ہی زینہ ہے، میری بیٹی زینے سے نیچے بھی نہیں آئی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں چلی گئی۔ اب یہ وہ دور ہے میرے عزیزوں، بڑا پاکیزہ دور ہے غوث اعظم کا۔ اس دور میں بیٹیاں کہیں جاتی نہیں تھیں، وہاں بڑا پردے کا ماحول تھا، لیکن اس دور کی بات ہے، بتاؤ بیٹی مکان کی چھت سے غائب ہو گئی۔ مرید کہتا ہے حضور میں نے محلے میں جا کر کے بہانے سے اپنی بیٹی کا پتہ لگایا لیکن میری بیٹی نہیں ملی، رشتہ داریوں میں بھی میں نے بات کی لیکن کہیں میری بیٹی کا کوئی نام پتہ نہیں ہے۔ سرکار اگر محلے میں پتہ چل گیا میری بیٹی کے بارے میں تو لوگ
किस्म किस्म की बातें करेंगे। सरकार मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा मेरे पीर, आप मेरे ऊपर करम करिए। सरकार गौस पाक ने फरमाया परेशान मत हो, आपने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद इरशाद फरमाया कर के खंडरात में चला जा और वहां जाकर एक गोल दायरा खींचना, पढ़ना बिस्मिल्लाह बिनियत अब्दुल कादिर, और जाकर के गोल दायरे में बैठ जाना। रात में जिन्नात गुजरेंगे, तेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तू परेशान मत होना, डरना नहीं, वो गुजरेंगे तेरे पास से गुजर के चले जाएंगे। जब जिन्नात का सरदार आए और जब वो तुझसे पूछे यहाँ क्यों बैठा है, तब मेरा नाम बता देना कि मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। जब वो पूछे किसने तुझे बिठाया है, तब कहना कि मुझे गौसे आजम ने बिठाया है। मुरीद था, चला गया और जाकर के कर्क के खंडरात में रात के अंधेरे में बैठ गया। गोल दायरा खींचा, पढ़ा बिस्मिल्लाह बिनियत अब्दुल कादिर और गोल दायरे में बैठ गया। जिन्नात गुजर रहे थे रात में, ये देख रहा है लेकिन इससे किसी ने कुछ नहीं कहा। जब जिन्नात का सरदार आया पूरे लश्कर के साथ में अपनी सवारी पे सवार होकर के, उसने कहा ओ इंसान यहाँ क्यों बैठा है, तुझे पता नहीं ये जिन्नों के गुजरने की जगह है, तुझे पता नहीं कि ये जिन्नों के निकलने का रास्ता है, तू यहाँ रास्ते में क्यों बैठा है। इसने कहा मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा किसने तुझे बिठाया है, कहा मुझे बिठाने वाले कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, पीरे लसानी है, शहबाज़े लामकानी है, कुतुब रब्बानी है, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। गौसे आजम का नाम सुनना था, फौरन सवारी से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठा और उसके बाद कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का क्या हुक्म है। तो गौसे आजम के मुरीद ने कहा मेरी बेटी मकान की छत से गायब हो गई है, पता लगाओ कि मेरी बेटी कहाँ है। गौस पाक ने फरमाया है कि उससे कहना कि वो बेटी को तलाश करके दे। जिन्नात के सरदार ने जिन्नात पर नजर डाली, किसकी हिम्मत हुई जिसने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। जिन्नात सहन गए, बोले हमारी हिम्मत नहीं कि हम गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। कहा जाओ तलाश करो, अंधे कुओं के अंदर जाकर के देखो, पहाड़ों की कुह में जाकर के देखो, जाओ और जाकर के तलाश करो। जिन्नात तलाश करने के लिए गए, एक मुल्क चीन का जिन्न पकड़ करके लाए और ला करके जिन्नात के सरदार के सामने खड़ा कर दिया। कहा कि ये लेकर के गया है। जिन्नात के सरदार ने उससे पूछा ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। उसने कहा कि जब ये मकान की छत पर चढ़ी थी, जब ये आई थी, इसके सर पे दुपट्टा नहीं था, इसके सर पे चादर नहीं थी, ये पर्दा किए हुए नहीं थी, इसलिए मैं इसको यहाँ से उठा करके ले गया। अल्लाह अकबर, जरा सोचो, जरा दिल पे हाथ रखे। आज हम मज़ारों पे जाकर देखते हैं कितनी बहन बेटियां हमारी जो है आपको मज़ारों पे मिलेंगी। कि छोटा शरीफ में जाकर के आप देखिए, देवा शरीफ में आप जाकर के देखिए, बहराइच शरीफ में आप जाकर के देखिए, छोटे बड़े सरकार में आप जाकर के देखिए, आपको कितनी बहन बेटियां वहां पर दरगाहों पर आपको मिलेंगी। किसी पर आंसू भी खलल है, किसी के ऊपर भूख का असर है। माज़अल्लाह ये हालात कहां से हमारे मुआशरे में आए। तो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या फरमाया है, या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात इंसान से ज्यादा है, जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है। किस घर में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस गली में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस मोहल्ले में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस रास्ते पे जिन्न हो कोई नहीं जानता। आज जो हमारे घर की बहन बेटियां ब्याह शादी के मौके पे बेपर्दगी का बाजार देखेंगे आप, बेपर्दगी का बाजार लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, ब्याह शादियों में जाकर के देखो, आदमी की शर्म की वजह से सर झुक जाता है, लेकिन उन बहन बेटियों को शर्म नहीं आती। आधी आधी आस्तीन के कपड़े, सर पे दुपट्टा नहीं, सर पे चादर नहीं। ये हाल आज हमारे मुआशरे का हो रहा है। अल्लाह अकबर, कभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है, कभी मुहर्रम के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। पैगंबर इस्लाम ने 1500 साल पहले फरमाया था, क्या फरमाया मेरे आका ने? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दो किस्म के लोगों को मैं नहीं देखूंगा, मेरे बाद आएंगे। उनमें एक वो उन लोगों को बात बताई मेरे आका ने, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके हाथों में कोड़े होंगे और वो बेगुनाह लोगों को
مارتے نظر آئیں گے، بے گناہ لوگوں کو پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان سپاہیوں کی بات بتائی کہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، درے ہوں گے، اور وہ بے گناہ لوگوں کے اوپر لاٹھی ماریں گے، وہ بے گناہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کوڑے برسائیں گے۔ اللہ اکبر! آج دیکھتے نہیں تم جگہ جگہ کتنے حالات ایسے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی کہ جو کاسیات عاریات، آقا فرماتے جو کپڑے پہن کر کے بھی برہنہ لگے گی۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب کیا ہے؟ کاسیات عاریات ایسی عورتیں ہوں گی، آقا فرماتے جو کپڑے پہن کر کے بھی برہنہ لگے گی۔ اللہ اکبر! ٹاپ جنس پہنایا جا رہا ہے اور کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے گھروں کی بہن بیٹیوں کا لباس ہے۔ اللہ اکبر! اس کو تو سوچنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ کا پردہ کیسا ہے، حضرت زینب کا پردہ کیسا ہے، حضرت سکینہ کا پردہ کیسا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا جنہوں نے اپنے وصال سے پہلے مولا علی شیر خدا سے فرمایا، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ کہاں پیغمبر اسلام کی بیٹی ہو، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہو، رات کے اندھیرے میں جنازہ نکالنے کی کیا وجہ؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، میرے شوہر فاطمہ کے سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس کے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ میرا امام کہتا ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ندائے مزاحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرق اعلیٰ حضرت فیضان پنجتن پاک، فیضان پنجتن پاک، اور سے مقدس سرزمین سیاہ لڑا مفتی فرقان صاحب کرلا، ان کا پردہ دیکھو، وہ پردہ۔ اللہ اکبر! حضرت زینب بچپن میں قرآن شریف پڑھ رہی تھی، تھوڑا سا چادر کا کنارہ سرک گیا، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بیٹی زینب سر سے چادر نہ اترنے دینا بیٹی، نانا مصطفیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت زینب نے رو کے کہا تھا، امی آج کے بعد زینب کی گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن کبھی سر سے چادر نہیں اتر سکتی۔ آج وہی حضرت زینب سے محبت کا دعویٰ کرنے والی میری قوم کی بہن بیٹیاں مائیں بے پردہ میلوں میں گھومتی نظر آتی، بے پردہ مارکیٹوں میں گھومتی نظر آتی۔ وہ حضرت سکینہ جن کے پردے کا حال یہ ہے کہ جب امام حسین کا سر مبارک دمشق میں پہنچنے والا تھا، یزید کے دربار میں ایک صحابی نے دیکھا نواسہ رسول کا سر ہے جس کو آقا بوسہ دیتے تھے۔ صحابی رسول آگے بڑھے، کچھ درہم آپ کے پاس تھے، درہم و دینار، حضرت سکینہ کے پاس آ کے کہا کہ یہ قبول کر لیجئے، میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، میں آپ کے نانا کا امتی ہوں، میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں۔ حضرت سکینہ نے کہا ہم کو نہیں چاہیے، کہا قبول کر لیجئے۔ تو حضرت سکینہ نے کہا آپ یہ دینا ہی چاہتے ہیں تو ہم کو مت دیجئے، یہ جس کے ہاتھ میں میرے بابا کے سر والا نیزہ ہے نا، امام حسین کا سر مبارک جس نیزے پہ تھا، اس نیزہ یزیدی کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت سکینہ نے کہا یہ درہم اسے لے جا کے دے دو اور اس سے کہو کہ آگے لے کے چلا جائے سر مبارک۔ تو صحابی رسول نے کہا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت سکینہ نے کہا کہ جب سر مبارک ہمارے برابر میں چل رہا ہے تو لوگوں کی نظریں ہمارے چہروں پہ پڑ رہی ہیں، جب یہ سر مبارک آگے چلا جائے گا تو لوگوں کی نظریں سر مبارک پہ ہوں گی، ہمارا پردہ محفوظ رہے گا۔ اس عالم میں بھی پردے کا عالم، ایسے پریشانی کے عالم میں بھی پردہ نہیں چھوڑا، ایسے پریشانی کے عالم میں بھی پردہ نہیں چھوٹا۔ اور آج وہی ہماری قوم کی بہن بیٹیاں حضرت سکینہ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، 10 محرم کو میلوں میں بے پردہ گھومتی نظر آتی ہیں۔ یہ حال ہے آج ہمارا۔ ارے یہ جو آج میلوں کے اندر جو بہن بیٹیاں مائیں ہیں، یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے،
पैगंबर इस्लाम फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है। शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से बस्ती का आलिम या मस्जिद का इमाम अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार है। मेरे अजीजों, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह क़यामत में पूछेगा। हम क्या जवाब देंगे जब हमारे गुनाहों का दफ्तर वहां खुलेगा? तो हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? आला हजरत कहते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ ऐन मझधार है क्या होना है। हजरत अब्दुल्ला बिन सहल का बयान है कि मैं हजरत ज़ैनब के पड़ोस में तकरीबन 15 साल रहा। मैंने पर्दे में छुपी ज़ैनब को भी नहीं देखा। अल्लाह, पर्दे में छुपी ज़ैनब का मतलब पर्दे में भी हजरत ज़ैनब को नहीं देखा। कैसा पर्दा होगा उनका। आज हमारे घरों का हाल बदल गया। हमारे घरों से बरकतें उठ गई बेपर्दगी की वजह से। हमारे घरों से सुकून उठ गए बेपर्दगी की वजह से। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, एक आंसू हमारी आंख से। वजह ये जो बेपर्दगी के साथ में मेलों में बाजारों में हमने अपनी बहन बेटियों को भेज दिया माज़अल्लाह। ऐ मेरे अजीज, और एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मोबाइल हमने उनके हाथ में दे दिया। अरे जब घर के अंदर बहन है, बेटी है, बाप सामने है, माँ सामने है, भाई सब सामने है, फिर भी भाई को ये गैरत नहीं जागती कि मेरी बहन मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रही है। बाप को कभी ये ख्याल नहीं आता कि मेरी बेटी कोचिंग पढ़ने गई है या नहीं गई है। कभी अपनी बेटी को देखने नहीं गया। भाई कभी अपनी बहन को देखने नहीं गया कि मेरी बहन वाकई पढ़ने के लिए गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पार्क वगैरह में जो है गुनाहों को दावत दे रही हो माज़अल्लाह। ऐसे हालात आज सोशल मीडिया के जरिए कितने सामने आते रहते हैं हमारे, लेकिन कभी हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताता हुआ चलूं कितने हालात खराब होते जा रहे हैं। आए दिन अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आए दिन खबरें आती रहती हैं। हमें अपने घरों पे नजर रखनी है, हमें अपनी बहन बेटियों पे नजर रखनी है। हमको उनको ऐसी तालीम देनी है, ऐसी तालीम देनी है अपनी बच्चियों को कि जब वो अपने घर के अंदर रहे तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन करके रहे, कनीज़े ज़ैनब बन करके रहे, कनीज़े हजरत सकीना बन करके रहे। ये मेरे अजीजों पैगाम है आज के इस उर्स पाक से कि अपनी बच्चियों को ऐसी तालीम दो, कुरान की तालीम दिलाओ अपनी बच्चियों को, हदीस की तालीम दिलाओ अपनी बच्चियों को। जब कुरान और हदीस की तालीम उनके पास होगी तो वो पर्दे की अहमियत को जानेगी, हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में जानेगी, हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में जानेगी, हजरत सकीना के पर्दे के बारे में जानेगी। जब वो दीनी तालीम से आरास्ता होंगी तो उनके पास जब दीनी तालीम होगी तो हजरत फातिमा तो ज़हरा के पर्दे के बारे में वो जानेगी और अपने घरों के अंदर पर्दा करेगी। हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में जानेगी और अपने घरों के अंदर वो पर्दा करेगी। ऐ मेरे अजीजों, इसलिए अपने अपने घरों का मुहासबा करो, अपने अपने घरों का जायजा लो। ये सरकार गौसे आजम के दौर की मैं बात बता रहा हूँ, जिस दौर में आपके मुरीद की बेटी गायब हुई है। अल्लाह अकबर, ये सरकार गौसे आजम का दौर है, बड़ा पाकीज़ा दौर है। गौसे आजम ने फरमाया जाकर खंडरात में चला जा, वहां जिन्नात का सरदार आए, उसे बता देना कि गौसे आजम ने मुझे यहाँ पर बिठाया है। और वो आया, मुरीद ने बताया भी कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ। जिन्नात के सरदार ने गौसे आजम के मुरीद की बेटी को ढूंढ करके दिया। उसके बाद जिन्नात के सरदार ने उस जिन्न से कहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आजम की मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली। उस गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डालने वाला तू कौन है? उसने उसकी गर्दन मार दी। उसके बाद गौसे आजम के मुरीद ने पूछा, तुम मेरे गौस को कैसे जानते हो, मेरे शेख को कैसे जानते हो? तो गौसे आजम के मुरीद की बात सुन करके जिन्नात के सरदार ने कहा, तुम जानने की बात करते हो? अरे गौसे आजम की शान तो ये है, हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो सिर्फ निगाहें
ہم جہاں ہو وہیں ہمارے بدن میں آگ لگ جائے۔ تم جاننے کی بات کرتے ہو، ارے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے جس مکان میں، جس گھر میں، جس جگہ غوث اعظم کا نام لیا جائے گا، میری نسل کا جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشہد اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ گھروں میں غوث اعظم کا ذکر کرو، اپنی بستیوں میں غوث اعظم کا ذکر کرو، ختم قادریہ کرایا کرو اپنے گھروں کے اندر، علماء کو بلا جا کے غوث اعظم کے نام کی مجلسیں سجایا کرو اپنے گھروں کے اندر۔ یہ غوث اعظم ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں جنات کے بھی پیر ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں سب کا پیر ہوں، انا شیخ الکل، میں سب کا پیر ہوں، میں پیرانے پیر ہوں۔ تاج الشریعہ پکار کے کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ یہ قادری نسبت کا پٹا اپنی گردن میں ڈالو۔ یہ قادری اور چشتی، یہ دو سلسلوں کے بارے میں نے پڑھا، سلسلے تو اپنی جگہ سبھی حق پر ہیں، لیکن غریب نواز جب کعبے کا طواف کر رہے تھے تو آواز آئی معین الدین مانگ لے جو چاہتا ہے۔ 3 بار آواز آئی، عرض کیا مولا تو سب جانتا ہے۔ آواز آئی معین الدین جو تیرے سلسلے کا ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ چشتیوں قسمت پہ ناز کرو اپنی کہ تم کو غریب نواز کا دامن ملا۔ واہ 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 واہ۔ اور سرکار غوث اعظم جب بغداد والوں کی نظر سے غائب ہو گئے تو ڈھونڈنے کے لیے نکلے لوگ آپ کو، تو آپ دریائے دجلہ کے پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، مچھلیاں آپ کے قدم کو بوسہ دے رہی تھی۔ جب آپ آئے تو آپ کے لیے ایک جا نماز آئی، آپ اس پہ آپ نے ظہر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کی عبادت میں آپ مشغول ہو گئے، ظہر کی نماز پڑھائی، جتنے لوگ تھے وہ سب جماعت میں شامل ہوئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غوث اعظم کے منہ سے نور نکلتا اور آسمان کی طرف جاتا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں غوث اعظم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ کو وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہوں، جو میرا مرید ہے، جو میرے مریدوں کا مرید ہے، اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اسے توبہ کی توفیق نصیب سبحان نہ ہو۔ اللہ، ماشاءاللہ، واہ۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی تھی، غیب سے آواز آئی، یا عبد القادر جیلانی ابشر قد استجبت لک، اے عبد القادر جیلانی خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اسی کو میرے امام نے دعا میں یوں کہا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اب میری آخری بات اور تقریر میری ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ تمام سلسلے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو آپ لائٹ دیکھ رہے ہو نا، یہ لائٹ یہ کہاں سے آ رہی؟ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے یا ٹرانسفارمر کے ذریعے آ رہی ہے؟ آپ بتاؤ، پاور ہاؤس سے آ رہی ہے یا ٹرانسفارمر کے ذریعے آ رہی ہے؟ یہ لائٹ جو ہے یہ ٹرانسفارمر کے ذریعے آ رہی ہے۔ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان سے کہو ڈائریکٹ پاور ہاؤس میں جا کر کے تار لگاؤ، پھر دیکھو گھر میں فریج چلے گا، پھر دیکھو واشنگ مشین چلے گی، پھر دیکھنا کہ کولر ہوا دے گا، پھر دیکھنا بلب جلے گا، بلب بعد میں، پہلے لگانے والا پہلے جل کے راکھ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اگر پاور ہاؤس میں چلے گئے، یہ لائٹ پاور ہاؤس سے ٹرانسفارمر کے اندر آتی ہے، ٹرانسفارمر اسے ڈیوائیڈ کرتا ہے، کم کرتا ہے، پھر یہ تاروں کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے، اور گھروں سے پھر ہمارے سوئچ کے اندر آتی ہے، بورڈ کے اندر آتی ہے، پھر اس سے جب ہم چٹکنی دباتے ہیں تو پنکھا چلتا ہے، کولر چلتا ہے، واشنگ مشین چلتی ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ اب میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، میں جو بات آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ جو سلسلے ہیں نا آپ دیکھ رہے ہو، اب یہاں دیکھو ایک سفید روشنی
روشنی نکل رہی ہے، کسی سے پیلی روشنی نکل رہی ہے، کسی سے ہری روشنی نکل رہی ہے. آپ اس کو دیکھ لو، اس میں سب کلر آپ کو دکھیں گے. لال کلر بھی ہے، پیلا بھی ہے، سفید بھی ہے، نیلا بھی ہے نہیں کلر. اب یہ تمام کلر ہیں تو سب روشن لائٹ سے ہی، تمام لائٹ ہی سے تو ہیں، الگ الگ کلر ہیں. اگر ہرا بلب لگاؤ گے تو ہری روشنی آئے گی، پیلا لگاؤ گے تو پیلی روشنی آئے گی، اگر اس میں سفید لگاؤ گے تو سفید روشنی آئے گی. اسی لیے میرے عزیزو یہ جو سلسلے ہیں نا، یہ تمام سلسلے مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں. اب کوئی قادری سلسلے سے جڑ گیا ہے، کوئی چشتی سلسلے سے جڑ گیا ہے، کوئی سہروردی سلسلے سے جڑ گیا ہے، کوئی نقشبندی سلسلے سے جڑ گیا ہے. تو جیسے یہ بلبوں میں الگ الگ روشنی ہے، یہ روشنی پاور ہاؤس ہی سے رہی ہے. میرے عزیزوں بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک حسین گلدستہ ہے، گلدستہ ہے اولیاء کرام کی جماعت. تو میں آپ کو مثال سے سمجھا کے گزرنا چاہتا ہوں. ایک گلدستہ یہاں پر ہمارے امین بھائی سجا کر کے رکھ دیں، اور اس میں گلاب کا پھول بھی ہو، بیلے کا پھول بھی ہو، چمپا کا پھول بھی ہو، چمیلی کا پھول بھی ہو، یہ تمام گیندے کا پھول بھی ہو. اب اس مجمع میں سے ایک آدمی آئے اور گلاب کا پھول توڑ کے لے جائے. بتاؤ امین بھائی نے جو گلدستہ سجایا ان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر وہاں سے کوئی بیلے کا پھول توڑ کے لے جائے، وہ کہیں گے میں نے کتنے پیار سے گلدستہ سجایا اور اسے توڑ کر کے لے گئے. بات کو سمجھتے ہوئے چلیے گا. اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا میرے جتنے ولی ہیں وہ سب میری چادر رحمت کے نیچے ہیں، ان کا مرتبہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. کیا سمجھے مطلب یہ ہے؟ اب ایسا نہیں کہ غوث اعظم کو مانو اور شاہ مدار کی شان میں گستاخی کرو، یا شاہ مدار کو مانو غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرو، غریب نواز سے تو پیار کرو اور دوسرے ولیوں کی شان میں گستاخی کرو. یاد رکھنا یہ ولایت کا جو حسین گلشن ہے، اس گلشن کو مولا علی شیر خدا نے سجایا ہے. مولا علی شیر خدا کا فیض ہر سلسلے میں پہنچ رہا ہے، اور مولا علی کو جو فیضان ملا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام، عرف اکبر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ والوں سے جڑ جائیے، اللہ والوں سے جڑ جائیے. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم، تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے جو ان کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کا دامن پکڑ لو، اللہ والوں کے آستانوں سے جڑ جاؤ. اللہ والوں کے آستانے پہ جب جاؤ تو ادب کے ساتھ میں جانا، دل میں محبت لے کر کے جانا، امتحان کی غرض سے مت جانا دیکھو مجھے دیتے کیا ہے، پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے مجھے، نہیں، فیض لینے کی نیت سے جانا. جو ادب کے ساتھ جاتا ہے اسے فیض ملتا ہے، جو ادب کے ساتھ جاتا ہے اس کو فیض حاصل ہوتا ہے. اور جو بے ادبی کے طور پہ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا وہ تو وہیں پر وہ خود دیکھ لے گا. اس لیے میرے عزیزوں اللہ والوں کے آستانوں سے جڑو، اللہ والوں کی بارگاہ سے جڑو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ بینک کا سسٹم لگا دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو پیسے کو آپ کہاں بینک میں جمع کر کے آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ بینک میں جمع کیا جاتا ہے. اور اس وقت بینک بہت زیادہ کھل رہی ہیں، جتنی زیادہ دولت بڑھتی جا رہی ہے اتنی بینکیں. پہلے آدمی شہر میں جاتا تھا پیسے جمع کرنے کے لیے، اب تو گاؤں میں بھی انتظام ہے بینکوں کا، اب تو گاؤں کے اندر بھی بینکیں کھل گئی ہے کہ نہیں. اب آپ دیکھیں ہم نے کہا کہ یہ بینک کیوں کھولی جا رہی ہے، کہا مال آدمی کا لٹنے نہ پائے، ان کا مال لٹنا نہیں چاہیے، اس لیے جگہ جگہ بستیوں میں بینکیں کھول دی گئیں تاکہ آدمی اپنے پیسے حفاظت کے ساتھ جمع کر دے. یہ دنیا کا مال ہے جس کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ نے بینک سسٹم بنائے، کہیں ایس بی آئی، کہیں پنجاب، کہیں گرامین بینک آف بڑودا، کہیں سندیکیٹ، کہیں پنجاب سندھ، کئی بہت ساری بینکیں ہیں نا. میں سب کے نام گناؤں گا ٹائم ہو جائے گا، لیکن یہ بینک جگہ جگہ گاؤں میں ہیں تاکہ آدمی کا مال لٹنے نہ پائے. یہ دنیا کا مال ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، درہم، دینار، یہ دنیا کا مال ہے.
اور آدمی کے پاس آخرت کا مال کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ آخرت کا مال ہے۔ دنیا کا مال لٹنے کے لیے بینک سسٹم ہے، ہمارے آخرت کا مال لٹنے نہ پائے اسے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو بستی میں اتارا، اولیاء کو بستیوں میں اتارا، تاکہ لوگوں کا ایمان لٹنے نہ پائے، تاکہ ان کے عقیدے پہ کوئی حملہ نہ کرنے پائے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ اللہ والوں کے جو آستانے ہیں یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے آستانوں سے جڑے رہو، ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے، عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے تجھے چاہا ترکیب دیا۔ دیکھو اللہ نے پیر دیے تو چھوٹے بڑے نہیں دیے، برابر دیے، ہاتھ دیے تو چھوٹے بڑے ہاتھ نہیں دیے، برابر ہاتھ دیے، آنکھیں دی تو کم زیادہ دیکھنے والی نہیں دی، برابر دیکھنے والی آنکھ عطا کی، کان عطا فرمائے تو کم زیادہ سننے والے نہیں دیے، برابر سننے والے کان اس رب نے ہم کو عطا فرمائے۔ اور کون ایسا ہے جو پانی پہ تصویر بنا دے؟ کون ایسا ہے جو پانی پہ تصویر بنا دے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، خوبصورت انسان بنایا، ایسا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ، نماز کی پابندی خود بھی کرو، گھر والوں سے بھی کہو کہ وہ نماز کی پابندی کریں، گھر کی عورتوں سے بھی کہو کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے جھاڑو بعد میں لگانی ہے، پہلے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ناشتہ بعد میں بنانا ہے، پہلے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ایسا قانون بنا دو کہ ظہر کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنا ہے یا مغرب کے بعد میں سورہ فتح کو پڑھنا ہے، ایسا قانون بنا دو تاکہ گھر کی عورتیں قرآن کی تلاوت کر کے کھانا بنائیں گی، گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، گھروں کے اندر خیر و برکت آئے گی۔ میرے عزیز جو آج ہمارے گھروں میں کماتے بہت ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، ایک بات میں آخری بتا دوں، بات آ گئی ذہن میں تو بتا دوں۔ غوث اعظم کے پاس ایک مرید آیا، بولا سرکار کماتا بہت ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، فرمایا اب دروازے پہ ایک پردہ ٹانگ لینا۔ وہ چلا گیا، کچھ دن کے بعد نذرانہ لے کے آیا، کہا حضور بہت برکت ہو رہی ہے، ایسا کیا کمال تھا اس پردے میں؟ آپ نے فرمایا تیرا گھر مین راستے پہ تھا، تیرے گھر کے سامنے سے لوگ گزرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، انہی گزرنے والوں میں بے نمازی بھی گزرا کرتے تھے، جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے دروازے پہ پڑتی تھی تو اللہ نے اس کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت کو ختم کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ سیاہ کلا کے زندہ دل مسلمانوں، جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو اس گھر سے اللہ برکتیں ختم کر دے، جس گھر میں پوری فیملی بے نمازی ہو اس گھر میں اللہ کی برکتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ اس گھر کے اندر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ حضرت فاطمہ سوتی نہیں تھی، صرف لیٹ گئی فجر کے بعد، آقا تشریف لائے، پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا، فرمایا بیٹی فاطمہ فجر کے بعد نہ سویا کرو میری بیٹی، اس وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ تو جو روزی کا وقت ہے ہم پڑے پڑے بستروں پہ سو رہے، جو رات کے 2-2 بجے تک موبائل چلائیں گے اور فجر میں پڑے بستر پہ سوئیں گے، بتاؤ برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ اس لیے اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بناؤ، خود بھی فجر میں اٹھو، گھر